یوں تو فیض احمد فیض بنیادی طور پر رومانی شاعر ہیں، لیکن ایوب خان کی آمریت میں آج بازار میں پا بجولاں چلو اور پھر کئی سال بعد ضیاء الحق آمریت کے دوران ہم دیکھیں گے جیسا مزاحمتی کلام لکھ کر بطور ایک انقلابی شاعر امر ہو گئے۔ ناقدین کا ماننا ہے کہ رومانویت فیض کی فطرت میں ہے۔ وہ زندگی کی الجھنوں، پریشانیوں اور تلخیوں کا سامنا ایک حساس شاعر کی طرح کرتے ہیں، لیکن نہ بغاوت پر اترتے ہیں اور نہ نعرے لگاتے ہیں، بلکہ انہی تلخیوں کو سہتے ہوئے اس زہر کو امرت بنا دیتے ہیں۔ فیض عہد ساز شاعر تھے اور ایک پورے عہد پر اثر انداز ہوئے۔ ان کی شاعری میں کئی اردو اور انگریزی شعراء کی گونج سنائی دیتی ہے، لیکن آواز ان کی اپنی ہے۔ فیض اس لحاظ سے ترقی پسند شعراء کے میر کارواں ہیں کہ انہوں نے جدید عہد کے تقاضوں سے اپنی شاعری کو ہم آہنگ کیا، اور بعض نقادوں نے انہیں مزاحمتی اور انقلابی شاعر بھی کہا۔ فیض کی غزلوں میں ایک نیا لب و لہجہ اور نیا تصور عشق ملتا ہے۔ فیض نے انسانی زندگی کے دو فطری پہلوؤں یعنی محبت اور جبر و استحصال کو اس خوبصورتی سے یکجان کر دیا کہ عشق کا درد اور جبر و استحصال کی اذیت ایک دوسرے میں مدغم ہو کر ایک فریادی بن گئی۔ فیض کی شاعری کی عالمگیر اپیل اور اس کی بین الاقوامی مقبولیت کا یہی راز ہے۔ اردو کے بڑے مزاحمتی شاعروں میں علامہ محمد اقبال، الطاف حسین حالی، ساحر لدھیانوی، حبیب جالب، فیض احمد فیض، برج نارائن چکست اور جوش ملی آبادی سمیت کئی شعراء شامل ہیں، جن کے اشعار نے ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک اپنے انقلابی شعروں سے اپنے اپنے ادوار میں بغاوتوں، شورشوں اور حقوق کے لیے اٹھنے والی آوازوں کا ساتھ دیا ہے۔ ان سب میں فیض احمد فیض اس لحاظ سے منفرد ہیں کہ انہوں نے ایوب اور ضیاء آمریت کے دوران اپنی شاعری کو قوم کی آواز اور بیداری کا ذریعہ بنایا۔ دیکھا جائے تو دنیا کے ہر آمر نے اپنے خلاف ہونے والی بغاوتوں کو ظلم و ستم سے ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اسے کیا کہیے کہ آمروں کا نام تو وقت کی گرد میں کہیں گم ہو جاتا ہے، مگر ہر بغاوت کے بعد دانشوروں کے حروف اور شعراء کا کلام لوگوں کے دلوں میں نقش ہو کر آنے والی تحریکوں میں پھر زندہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح فیض احمد فیض کی مزاحمتی شاعری آج بھی زندہ ہے۔ حال ہی میں انڈیا میں ہونے والے شہری حقوق سے متعلق مظاہروں میں ہم دیکھیں گے خوب لہک لہک کر گایا گیا۔ فیض نے صرف پاکستان کے حالات پر ہی شاعری نہیں کی، بلکہ ان کی مزاحمتی شاعری کا موضوع پوری دنیا کے حالات بنے۔ سن 1953 میں جب فیض احمد فیض پابند سلاسل تھے، ایران میں ایک نئی سامراجی چال کھیلی جا رہی تھی اور امریکہ اور برطانیہ کی منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کی تیاریوں میں تھے۔ نئی نسل کی تحریک کو اس سازش کے خلاف احتجاج کی پاداش میں بڑی بے دردی سے کچل دیا گیا، جس میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے قربانی دی۔ فیض نے ایرانی نوجوانوں کے اس قتل عام پر ایرانی طلباء کے نام ایک نظم میں نئی نسل کی قربانی اور ان کی شجاعت کو ہیرے موتیوں سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا: اے ارض عجم، اے ارض عجم، کیوں نوچ کے ہنس ہنس پھینک دیے ان آنکھوں نے اپنے نیلم، ان ہونٹوں نے اپنے مرجاں، ان ہاتھوں کی بے قل چاندی، کس کام آئی کس ہاتھ لگی۔ فیض کے ان اشعار کا مطلب ہے کہ نسل نو ہر ملک و قوم کے لیے ہیرے موتیوں کی طرح ہے، جسے بادشاہت یا آمروں کی چوکھٹ پر قربان کرنا ایک ایسا المیہ ہے جس کے نتائج انتہائی خطرناک ہوں گے۔ اسی طرح جب سوویت یونین نے افغانستان میں دراندازی کی اور مزاحمت کی آگ بھڑکی تو اس وقت فیض احمد فیض نے کچھ یوں کہا: اس وقت تو لگتا ہے اب کچھ بھی نہیں ہے، مہتاب نہ سورج نہ اندھیرا نہ سویرا، آنکھوں کے دریچوں پہ کسی حسن کی چلمن اور دل کی پناہوں میں کسی درد کا ڈیرا۔ فیض احمد فیض ایک اعلانیہ کمیونسٹ تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری اور تحریروں کے ذریعے معاشرے کی ناانصافی، ظلم و جبر اور مظلوم انسانوں کے حق کے لیے ہمیشہ اپنی آواز بلند کی، اور یہی ان کا جرم بن گیا۔ سن 1951 میں فیض احمد فیض کو راولپنڈی سازش کیس میں 4 برس جیل میں قید رکھا گیا۔ جن دنوں فیض احمد فیض سوویت یونین میں مقیم تھے، ادھر پاکستان میں جنرل محمد ایوب خان نے مارشل لاء کے نفاذ کا اعلان کر دیا۔ اگرچہ فیض کے رفقا نے بہت کوشش کی کہ فیض وہیں رکیں، لیکن دسمبر سن 1958 میں وہ پاکستان پہنچ گئے۔ فیض کراچی سے لاہور پہنچے تو دوسرے ہی دن ان کے گھر ایک بار پھر پولیس والے آن دھمکے اور انہیں ان کی گرفتاری کا پروانہ دکھا دیا۔ ایوب خان نے مارشل لاء نافذ کرتے ہی یہ کمال کیا کہ سن 1921 کے زمانے سے لے کر مارشل لاء کے نفاذ تک سی آئی ڈی کی فائلوں میں جن جن لوگوں کے نام موجود تھے، انہیں بلا لحاظ اس بات کے پکڑ لیا کہ ان لوگوں نے کچھ کیا بھی تھا یا نہیں۔ جب فیض نے ان سے پوچھا کہ بھئی ہمیں کس شوق میں گرفتار کیا، ہم نے تو کچھ کیا بھی نہیں اور ہم یہاں تھے بھی نہیں، اس پر فیض کو جواب ملا کہ آپ کو تو محض احتیاطاً قید میں رکھا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ آپ لکھ کر دے دیں کہ آپ حکومت کا ساتھ دیں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس پر فیض نے کہا کہ ہم آپ کو کوئی تحریر نہیں دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ فیض کو اتنی مرتبہ گرفتار کیا گیا کہ جیل خانہ بظاہر ان کا دوسرا گھر بن گیا تھا۔ وہاں ان سے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کو جو جوابات دینے تھے وہ تو اپنی جگہ دیے ہی، لیکن اس کا تخلیقی اظہار انہوں نے کچھ اس طرح کیا: ہم خستہ تنوں سے محتسبو، کیا مال منال کا پوچھتے ہو، جو عمر سے ہم نے بھر پایا وہ سامنے لائے دیتے ہیں۔ دامن میں ہے مشت خاک جگر، ساگر میں ہے خون حسرت میں، لو ہم نے دامن چھاڑ دیا، لو جام الٹائے دیتے ہیں۔ انہی دنوں ساہیوال جیل میں فیض کے دانتوں کی تکلیف بڑھ گئی تو انہیں لاہور جیل منتقل کیا گیا۔ ایک روز پولیس کی حراست میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جایا جا رہا تھا تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے پس منظر میں فیض احمد فیض نے اپنی یادگار نظم آج بازار میں پا بجولاں چلو، چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں، آج بازار میں پا بجولاں چلو، دست افشاں چلو، مست و رقصاں چلو۔ خود فیض احمد فیض لکھتے ہیں کہ لاہور جیل سے یہاں ہر صبح دانتوں کے اسپتال جو شہر کے دوسرے کنارے پر ہے پولیس کی گاڑی میں انہیں لے جایا جاتا تھا۔ ایک دن موٹر نہ مل سکی تو ہمیں تانگے میں مسلح گارڈز کے ساتھ اسپتال جانا پڑا۔ لارنس روڈ، مال روڈ، کچہری روڈ، بیرون بھاٹی دروازہ اور راوی روڈ سے گزرے تو بہت سے لوگوں نے ہمیں پہچان لیا، کئی جگہ مجمع جمع ہو گیا اور نعرے وغیرہ بھی لگے۔ یہ نظم اسی واقعے سے متعلق ہے۔ فیض احمد فیض نے ایوب خان کے دور عامریت میں شاندار مزاحمتی شاعری لکھی، لیکن انہوں نے اپنی مشہور زمانہ نظم ہم دیکھیں گے سن 1979 میں لکھی تھی۔ اس وقت پاکستان پہ جنرل ضیاء الحق کی آمریت کے گہرے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ 5 برس بعد سن 1984 میں فیض احمد فیض اس دنیا کو الوداع کہہ گئے اور سن 1986 میں لاہور کے الحمرا آرٹس کونسل کے آڈیٹوریم میں سفید ساڑی پہنے گلوکارہ اقبال بانو نے اس نظم کو گا کر اسے امر کر دیا۔ فیض احمد فیض 13 فروری سن 1911 کو کالا قادر ضلع ناروال میں ایک معزز سیالکوٹی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سلطان محمد خان ایک علم پسند شخص تھے۔ فیض کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ فیض کے گھر سے کچھ دوری پر ایک حویلی تھی، یہاں اکثر پنڈت راج نارائن ارمان مشاعروں کا انعقاد کیا کرتے تھے۔ انہی محفلوں سے فیض شاعری کی طرف راغب ہوئے اور اپنی پہلی شاعری 10ویں جماعت میں قلم بند کی۔ سن 1921 میں فیض نے اسکاچ مشن سکول سیالکوٹ میں داخلہ لیا اور یہاں میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ایف اے مرے کالج سیالکوٹ سے اور بی اے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا اور پھر یہیں سے سن 1932 میں انگریزی میں ایم اے کیا اور بعد میں اورینٹل کالج لاہور سے عربی زبان میں بھی ایم اے کیا۔ فیض احمد فیض کو اردو، پنجابی، روسی اور فارسی زبان سمیت 6 زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ ان کی شاعری کے بھی متعدد زبانوں میں ترجمے ہوئے۔ مشہور گلوکاروں نے فیض احمد فیض کی غزلیں اور نظمیں گائیں۔ فیض احمد فیض نے 8 کتب اور کئی مجموعہ کلام تخلیق کیے۔ نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست احسن، سر وادی سینہ، شام شہر یاراں اور میرے دل میرے مسافر ان کے کلام کے مجموعے ہیں، جبکہ فیض کے اہم کلام کا مجموعہ نسخہ ہائے وفا بھی آج ادب سے محبت کرنے والوں کے لیے بے انتہا اہمیت کا حامل ہے۔ فیض احمد فیض کو روس کے لینن ایوارڈ سمیت متعدد عالمی اور قومی اعزازات سے نوازا گیا۔ دنیا اردو کا یہ عظیم شاعر 20 نومبر سن 1984 کو 73 برس کی عمر میں حرکت قلب بند ہونے کا سبب شعر و ادب کی دنیا کو خیر باد کہہ گیا۔ ان کی وفات کے بعد حکومت پاکستان نے انہیں نشان امتیاز سے بھی نوازا۔ فیض احمد فیض کا لافانی کلام آج بھی ہر صاحب ذوق کی زبان پر تر و تازہ ہے۔ ہر سال نومبر میں فیض احمد فیض کی یاد میں فیض فیسٹیول کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں دنیا بھر سے ادب سے محبت کرنے والے افراد حصہ لیتے ہیں۔ 20ویں صدی کے شاعر فیض احمد فیض کا پیغام بھی یہی تھا۔ فیض حالات کی تاریکی میں بھی امید کی ایک شمع روشن رکھتے ہیں اور یہی ان کی شاعری کا سب سے بڑا فیض ہے۔ انتقال سے پہلے ان کے آخری مشاعرے کی غزل کا آخری شعر تھا: ہلکا کیے بیٹھے رہو ایک شمع کو یارو، کچھ روشنی باقی تو ہے، ہر چند کے کم ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔